فضا الکرم، علم و حکمت کی مہکی فضا الکرم، الکرم الکرم اے خدا الکرم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات، میں سر عبدالحمید الکرم ہائی اسکول داتا نگر کی طرف سے 10ویں کلاس کے بایولوجی کے آج کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسموکنگ کے برے اثرات، بیڈ ایفیکٹس آف اسموکنگ۔ اب اسموکنگ کیوں خطرناک ہے یا اس کے برے اثرات کیا ہے؟ تو سگریٹ اور اس کے دھوئیں میں موجود کیمیکل کی وجہ سے سگریٹ نوشی نقصان دہ ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ سگریٹ کے دھوئیں میں یا تمباکو میں تقریباً 4000 کیمیکلز پائے جاتے ہیں جو کہ انسانی جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان میں سے 50 ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں ان 4000 کیمیکل میں سے جو کہ کارسینوجنس ہے، کینسر کا باعث بننے والے ایجنٹ کو، عوامل کو، فیکٹرز کو کارسینوجن کہا جاتا ہے۔ تو لگ بھگ سگریٹ کی دھوئیں میں، تمباکو کی دھوئیں میں 4000 یا اس سے بھی زیادہ کیمیکلز ہوتے ہیں، جن میں سے 50 ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ اب دوسرے ایسے کیمیکل ہے جو دوسرے امراض کی وجہ بن جاتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید سگریٹ نوشی سے انسان میں صرف اور صرف پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے یا منہ کا کینسر یا دانتوں کی خرابی ہو جاتی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ سگریٹ نوشی سے انسان کے سر سے لے کر پاؤں تک انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو سگریٹ نوشی پھیپھڑوں کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ نہیں ہے، بلکہ دوسرے امراض بھی ہے جو کہ انسان سگریٹ نوشی سے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان میں جو اورل کیویٹی ہے، منہ ہے، اس کا کینسر، اس کے علاوہ لیرنگس جو ہوا کی نالیاں ہے، سانس کی نالی ہے، اس کا کینسر، اس کے علاوہ پنکریاس، گردے یا بلیڈر، مثانہ، ان کے کینسر کی بھی وجہ بن جاتی ہے۔ تو سگریٹ نوشی نہ صرف ہمارے پھیپھڑوں کو متاثر کرتے ہیں بلکہ جسم کے مختلف حصوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ تمباکو کی دھوئیں میں موجود جو کیمیکلز ہوتے ہیں، جب یہ ہمارے پھیپھڑوں میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پھیپھڑوں کی ٹیشوز کو توڑتے ہیں، اور ایمفیسیما، ہوائی تھیلیوں کا ٹوٹنا، جس میں پھیپھڑوں کے اندر جتنی بھی ہوا کی تھیلیاں ہیں جو ہمارے لنگز کو بناتے ہیں، ان ہوا کی نالیوں کو یہ توڑ دیتے ہیں، اور دوسرے جو ریسپیریٹری امراض ہے ان کی بھی وجہ بن جاتے ہیں۔ اسموکنگ کا دوسرا جو مین اثر ہے انسان کے جسم پر، وہ ہے سرکولیٹری سسٹم پر اس کا اثر، نظام دوران خون۔ سرکولیٹری سسٹم کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہیں، جس میں بلڈ ہے، آرٹریز، وینز اور کیپلریز ہے، اور ہارٹ ہے۔ یہ 3 آرگنز مل کر، 3 پارٹس مل کر ہمارا سرکولیٹری سسٹم بناتے ہیں۔ سگریٹ کی دھوئیں موجود کیمیکلز، خاص طور پر جو کاربن مونو آکسائڈ ہے، یہ ہیموگلوبن جو ہمارے خون کے اندر پائے جانے والا ریڈ کلر کا مادہ ہے، جس کی وجہ سے ہمارا خون ہمیں ریڈ نظر آتا ہے، یہ کیمیکلز ہوتا ہے ہیموگلوبن۔ ہیموگلوبن کا کام ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پھیپھڑوں سے آکسیجن کو کیری کرے، ہمارے جسم کے ہر سیل تک آکسیجن کو کیری کرے، ہمارے ہر سیل تک آکسیجن کو پہنچائے۔ جب ہمارے خون کے اندر کاربن مونو آکسائڈ کی کنسنٹریشن سگریٹ کے دھوئیں کے اندر جو موجود ہے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ ہیموگلوبن کی آکسیجن لے جانے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں، اور ہمارے خون کے اندر جو بلڈ پلیٹلیٹس ہے، جو خون کو جماتے ہیں، خون کو گاڑھا کرتے ہیں، ان کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں۔ انسان میں جو نارمل پلیٹلیٹس کی تعداد ہوتی ہے وہ 2,50,000 ہے۔ تو پلیٹلیٹس کی جو نارمل تعداد ہے، پلیٹلیٹس کی نارمل تعداد 2,50,000، یہ انسان میں نارمل تعداد ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خون کو یہ گاڑھا کرتے ہیں، انجماد بلڈ کلاٹنگ میں مدد کرتے ہیں۔ جب ہمیں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو خون خود بخود رک جاتا ہے بلڈ پلیٹلیٹس کی وجہ سے، لیکن جو ہی ہمارے خون کے اندر نارمل سے بلڈ پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو اس سے ہمارا خون گاڑھا ہو جاتا ہے۔ اس گاڑھے خون جب ہمارے بلڈ کے آرٹریز کے اندر، کیپلریز کے اندر یہ سرکولیٹ کرتے ہیں تو یہ بلڈ پلیٹلیٹس ہمارے خون کی نالیوں کے اندر چپک جاتے ہیں اور خون کی نالیوں کو تنگ کر دیتے ہیں،
جب یہ مسلسل یہ چلتا رہتا ہے تو اس سے ہمارے جو آرٹریز ہے یہ انتہائی ہارڈ ہو جاتی ہے، ان میں لچک ختم ہو جاتی ہے. اس بیماری کو آرٹیریو سکلیروسس کہا جاتا ہے. تو آرٹیریو سکلیروسس جب خون میں بلڈ پلیٹلیٹس کی تعداد بڑھ جاتی ہے کاربن مونو آکسائڈ کے اضافے کی وجہ سے جو سگریٹ کے دھوئیں میں پائے جاتے ہیں، تو اس سے ہمارے خون کی جو نالیاں ہے، آرٹریز ہے، یہ سخت ہو جاتی ہے. اس آرٹریز کے سخت ہو جانے کو آرٹیریو سکلیروسس کہا جاتا ہے. تو ہارڈنس آف آرٹریز کا سخت ہو جانا یہ کہلاتا ہے آرٹیریو سکلیروسس. اس کے علاوہ جتنے بھی سموکرز سگریٹ پینے والے، ان میں جو پھیپھڑوں کا انفیکشن ہوتا ہے اس کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. سگریٹ نہ پینے والے جو سگریٹ نان سموکرز ہوتے ہیں ان میں، اور سموکرز جو سگریٹ پینے والے ہیں ان میں ٹی بی ٹپ دق کا خطرہ بھی تقریباً 2 سے 4 گنا بڑھ جاتا ہے. ایسے لوگ جو سگریٹ نوشی نہیں کرتے اور ایسے لوگ جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تو سگریٹ نوشی کرنے والوں میں جو ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس ہے، ٹپ دق ہے، جو پھیپھڑوں کا ایک انفیکشن ہے، اس کا خطرہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے نان سموکر کے مقابلے میں. لیکن ہمیں اکثر ایسے مقامات پر بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں پر نان سموکرز ہوتے ہیں. نان سموکرز ایسے لوگ جو سگریٹ نہیں پیتے، لیکن اگر ان کا سامنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو گھر میں، آفیسز میں، اسکولوں میں، کالجز میں یا عام پبلک پلیسز کے اوپر جو سگریٹ پیتے ہیں، یعنی ہم بن گئے ہیں پیسیو سموکر. ہم خود سگریٹ نہیں پی رہے لیکن کسی اور کے سگریٹ کے دھوئے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو ہم نان سموکر ہونے کے باوجود پیسیو سموکرز بن گئے. ایسے لوگوں میں بھی گھروں میں، دفاتر میں، اسکولوں میں یا جو جابس کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کچھ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، کچھ نہیں پیتے، لیکن ہم ان کے آس پاس بیٹھتے ہیں تو ان کا جو دھواں ہے یہ انڈائریکٹ وے سے ہم انہیل کرتے ہیں. پیسیو سموکنگ کے زمرے میں یہ آتا ہے. تو ان میں جو دل کی بیماریوں کا خطرہ ہے نان سموکر، لیکن ان میں پیسیو سموکنگ کی وجہ سے دل کے امراض کا خطرہ 25 سے 30% بڑھ جاتا ہے، اور لنگ کینسر، پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ 20 سے 30% بڑھ جاتا ہے. تو سگریٹ نہ پینے کے باوجود بھی اگر کوئی ہمارے آس پاس سگریٹ پی رہا ہے تو ہم اپنے دل کی بیماریوں کے امراض میں 25 سے 30% ہمیں رسک ہے، خطرہ ہے، اور لنگ کینسر کا ہمیں 20 سے 30% خطرے سے دوچار ہے. لہٰذا ہمیں بھی ایسی جگہوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے یا ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے تاکہ ان کو بھی احساس ہو کہ اس نے برا منایا ہے، اور وہ بھی کم از کم دوسروں کے سامنے سگریٹ نوشی نہ کرے. اس کے علاوہ جو دانتوں کے گرنا ہے یا دانتوں کو رنگ لگ جاتا ہے، دانتے پیلے ہو جاتے ہیں، سٹین لگ جاتے ہیں، یہ بھی سگریٹ نوشی کی وجہ سے ہیں. دانت خراب ہو جاتے ہیں یا دانتوں کو سٹین لگ جاتے ہیں، داغ لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی جو نان سموکرز ہوتے ہیں ان میں ہمارے دانتوں کو سموکر یہ کمزور کر دیتے ہیں اور ان کو داغ لگ جاتے ہیں. دانتوں کا جو خراب ہونا ہے وہ سگریٹ نوشی سے 2 سے 3 گنا یہ خطرہ نان سموکر کے مقابلے میں بڑھ جاتا ہے. اسی طرح سے جو پھیپھڑوں میں ہونے والا انفیکشن ہے نمونیا، جس میں پھیپھڑوں کے ٹیشوز انفیکٹ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر پھیپھڑوں کے اندر پانی بھر جاتا ہے جس سے انسان میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے جب کوئی شخص سموکنگ کرتا ہے تو سموکنگ کرنے والے کے لیے نمونیا کا خطرہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے. عالمی طور پر ورلڈ ٹوبیکو ڈے، ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے، یعنی تمباکو کے خلاف عالمی دن، کہ جسے یہ اویئرنیس لوگوں میں دی جاتی ہے کہ سگریٹ نوشی موت ہے، یہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے، نہ صرف اپنے لیے پینے والے کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی یہ مضر ہے. لہٰذا ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے ایک عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے ہر سال 31 مئی کو. تو 31 مئی ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ پوری دنیا کو منشیات یا سگریٹ کی لت سے چھٹکارا دیا جا سکے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.